بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، دولت کی تسبیح، مال کی تسبیح، عزت کی تسبیح، رزق کی تسبیح، شہرت کی تسبیح لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں، مال حاصل کرنا چاہتے ہیں، عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں، رزق حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو چیز حتیٰ کہ آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی اس وظیفے کے بعد۔ ارے یہ کیا بات، کیسے؟ یہ اللہ کے قرآن کا عمل ہے، اور رب کے قرآن کے اندر وہ تاثیر ہے کہ وہ بگڑیوں کو بناتا ہے، وہ حالات کو تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسی لیے میرے رب نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ قرآن وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ تو معزز سامعین کرام، یہ قرآن شفا بھی ہے، یہ قرآن ھدی للمتقین بھی ہے، اور یہی قرآن آپ کے حالات کو ٹھیک کرنے والا بھی ہے۔ لیکن آج کے اس دور میں ہم نے قرآن سے ناطہ توڑ دیا، دنیا کے پیچھے پڑ گئے اور بھاگتے ہیں، دنیا ہم سے آگے سے بھاگتی ہے۔ حالانکہ اور آزمائش کے اندر جب آتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں، حالانکہ قرآن کے اندر آتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، میں تمہیں آزماؤں گا، تمہارا امتحان لوں گا اور تمہیں جھانچوں گا۔ امتحان لیا جا رہا ہے کس چیز کے ساتھ؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، بسا اوقات خوف لا کر امتحان لیا جا رہا ہے، والجوع، بسا اوقات بھوکا رکھ کے امتحان لیا جا رہا ہے۔ بھوک کی حالت میں اگر یہ بندہ اللہ کے در پہ جھک گیا، اگر یہ بندہ اپنے رب کے در پہ جھک کر اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا، اس کی دنیا بھی بن جائے گی، اس کی آخرت بھی بن جائے گی۔ اور فرمایا وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کی کمی کی وجہ سے آپ کو آزمایا جائے گا۔ آج انسان ڈپریشن کا شکار، تکلیفوں کا شکار، مصائب کا شکار۔ ارے کیوں؟ اللہ میری نہیں سنتا۔ او میرے بھائی، اللہ تو امتحان لے رہا ہے، امتحان گاہ میں بیٹھا ہوا ہے۔ مانگ اپنے رب کے در پہ جھک کے، اپنے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اللہ سے مانگ تو صحیح۔ اب اس بندے کو چاہیے یہ کیا کرے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ جاتے ہیں، آقا نے فرمایا اذا حزبہ امر فزعا الی الصلاۃ، جب تکلیف میں آؤ، جب مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، تکلیف آ جائے اور حالات آپ کو گھیر لیں، ایسی صورت میں کہیں اور مت جانا، مت جانا، صرف فزعا الی الصلاۃ، نماز کی طرف جلدی کرنا، بھاگنا نماز کی طرف۔ نماز کے اندر تمہارے مسائل کا حل ہے، نماز سے تمہاری ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔ معزز سامعین کرام، تو مال کی کمی کی وجہ سے آزمایا جا رہا ہے، اور آگے چل کر اللہ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے اس میں۔ صبر کرو، حالات آ گئے، صبر کرو، تکلیفیں آ گئیں، صبر کرو، مصائب آ گئے، صبر کا دامن مت چھوڑو، نماز کی طرف جاؤ، اللہ کے سامنے جھکو، اللہ کے در پہ آ کے قرآن کو سینے سے لگاؤ۔ رب کعبہ کی قسم، دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ اور یہ عمل کر لو۔ کیا عمل؟ چھوٹا سا عمل ہے، 3 بار تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، 3 بار بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، 3 بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں درود پاک، اور پھر اس کے بعد اللہ الصمد، اللہ الصمد، بس ایک لفظ 1313 مرتبہ، اور اس کے بعد قرآن کی یہ آیتیں سلام قولا من رب الرحیم، سورہ یاسین کا دل، قرآن کا دل سورہ یاسین، سورہ یاسین کا دل یہ آیت سلام قولا من رب الرحیم۔ فرمایا جو اس کا عمل کرے گا مشکلات دور ہو جائیں گی، مصیبتیں چھٹ جائیں گی،
اور اس کو 313 مرتبہ، اس کو ایک اللہ الصمد کو 1313 مرتبہ، سلام قولا من رب الرحیم کو 313 مرتبہ، اور اس کے ساتھ قرآن کی چھوٹی سی سورت سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، 7 بار پڑھ لیں، پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، 33 مرتبہ استغفار کریں، عمل مکمل ہو جائے گا۔ 7 دن لگاتار یہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کے حالات تبدیل ہو جائیں گے۔ اور ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔